یہ 100 ڈے پلان کی کیوں ضرورت ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ 100 ڈے پلان کیوں آپ دیتے ہیں؟ منشور تو 100 ڈیز میں نہیں ہو سکتا۔ 100 ڈے پلان کا اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب پارٹی اپنی سب سے زیادہ پیک پہ ہوتی ہے، اپنی اسٹرینگتھ پہ، کیونکہ جب آپ پاور میں آتے ہیں تو وہ آپ کی سب سے زیادہ اسٹرینگتھ ہے، تو اس ٹائم پہ آپ سب سے مشکل فیصلے کریں جو ریفلیکٹ کریں کہ آپ کا قبلہ کیا ہے، آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ بیسکلی ڈائریکشن بتا رہی ہے کہ پارٹی کس طرف جا رہی ہے۔ اس کا یہ جو 100 ڈیز ہے یہ ریفلیکٹ کرے گا پارٹی کی آئیڈیالوجی، کہ پارٹی سٹینڈ کس چیز پہ کرتی ہے۔ تو پہلے میں پھر یہ 100 ڈیز پلان سے پہلے جو پارٹی کی آئیڈیالوجی کیا ہے۔ آئیڈیالوجی وہی ہے جو پاکستان بنانے والوں کی آئیڈیالوجی تھی۔ آئیڈیالوجی یہ تھی کہ پاکستان نے ایک دنیا میں مثال بننا تھا کہ اسلام کے پرنسپل پہ ریاست بنتی کیسے، اور وہ ساری مسلمان دنیا کے لیے وہی مدینہ کی ریاست ہم سب کے لیے ایک اس کی ایک ہمارا قبلہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ہیومین سوسائٹی، ایک انسانیت کا نظام بنانا ہے تو اس کے کیا پرنسپلز تھے، وہ مدینہ کی ریاست میں رکھے گئے تھے۔ اور وہ جو آپ اپنے فاؤنڈنگ فادرز جنہوں نے پاکستان بنایا، جو آبجیکٹیو ریزولوشن بنی، وہ ساری ریفلیکٹ کرتی ہے مدینہ کی ریاست کے پرنسپلز۔ اور وہ پرنسپلز یہ تھے کہ ایک انسانی معاشرہ بننا تھا۔ دیکھیں، انسانی معاشرے اور جانوروں کے معاشرے میں فرق کیا ہے؟ جانوروں کے معاشرے کا جو پرنسپلز گائیڈنگ لائٹ ہیں وہ ہے مائٹ از رائٹ اینڈ سروائیول آف دا فٹسٹ، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور وہاں رحم نہیں ہوتا، جانوروں کے معاشرے میں رحم نہیں ہوتا۔ انسانی معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں دو چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے جانوروں کے معاشرے سے۔ انسانی معاشرے میں انصاف ہوتا ہے، قانون کے سامنے کمزور اور طاقتور ایک برابر ہوتا ہے، اور انسان کے معاشرے میں رحم ہوتا ہے، کمپیشن ہوتی ہے، جس کی وجہ جو سامنے رکھ کے دنیا کی پہلی ویلفیئر سٹیٹ بنائی گئی مدینہ میں۔ ویلفیئر سٹیٹ کا مطلب یہ کہ جو یہ نہیں دیکھتی کہ طاقتور کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کو اور طاقتور بنانے کے لیے، یا اور اس کو امیر کرنے کے لیے، وہ نچلے طبقے کو دیکھتی ہے کہ نچلے طبقے کو، جو کمزور طبقہ ہے، اس کو آپ نے کیسے اوپر اٹھانا ہے۔ اور ایک سویلائز سوسائٹی کو پہچانا کیسے جاتا ہے، وہ یہ نہیں کہ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی میں کتنے بڑے بڑے گھروں میں آپ رہتے ہیں یا بیریا میں آپ زبردست قسم کے گھر بن رہے ہیں، وہ یہ دیکھتی ہے کہ کچی بستیوں میں غریب کیسے رہتے ہیں آپ کے۔ حضرت عمر، ان کا قول تھا کہ اگر کتا بھی میری ریاست میں بھوکا مرا تو میں ذمہ دار ہوں۔ یہ بڑے ہائی پرنسپلز تھے جس کے پر وہ ریاست بنی۔ ہم اس کو دینی طرح دیکھتے ہیں، ہم یہ اینالائز ہی نہیں کرتے کہ ہسٹوریکل فیکٹ تھا مدینہ کی ریاست۔ ہسٹوریکل فیکٹ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد چند سالوں کے اندر 2 سپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی، اور یہ فیکٹ ہے کہ 700 سال تک سارے عظیم سکولرز، سائنٹسٹ، کلچر لیڈرز تھے، وہ دنیا کو انہوں نے امامت کی۔ تو وہ کیا بیسس تھے جو اس ریاست کے جو پرنسپلز تھے جس کے پر وہ اٹھے۔ تو یہ وہ خواب تھا پاکستان کا۔ میں یہ بار بار لوگوں کو اس لیے کہتا ہوں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ بنا کیوں تھا۔ اگر یہ ملک بننا تھا جو آج ہے، جو میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں عقل مند جانوروں کا یہ نظام بن گیا ہے، چھوٹے سے طبقے کے لیے سارا پاکستان، تعلیم بھی ان کے لیے، اچھی نوکریاں بھی ان کے بچوں کے لیے، ہسپتال بھی پرائیویٹ، نہیں تو وہ باہر جا سکتے ہیں علاج کروانے کے لیے، اور قانون سے بھی وہ اوپر ہیں، قتل کر کے بھی آپ بچ جاتے ہیں۔ آپ اربوں روپیہ چوری کریں اور آپ سڑکوں پہ پھریں، مجھے کیوں نکالا، کوئی پوچھنے والا نہیں آپ کو۔ تو ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے جو مجھے کیوں نکالا ہے، یہ ایکچولی آپ کو، ہمارا معاشرے کو ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ ہم کتنے نیچے گر چکے ہیں۔
یہ مجھے کیوں نکالا کا مطلب یہ ہے کہ میں اتنا طاقتور ہوں، تمہاری کیسی جرت پڑ گئی مجھے نکالنے کی؟ یہ تو صرف کمزوروں کو آپ نکالتے ہیں، طاقتور کے لیے تو یہ قانون ہی نہیں۔ تو یہ سارا ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کتنا نیچے اس آئیڈیل سے چلا گیا۔ اور جب بھی اس پاکستان نے ریوائیو کرنا ہے، اس نے واپس اسی آئیڈیل کی طرف جانا ہے۔ تو یہ جو 100 ڈیز ہیں، یہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں اس راستے کے اوپر جس کے لیے یہ ملک بنا تھا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا کہ وہ جو ڈریم تھی پاکستان کی، وہ ریوائیو کرنی پڑے گی اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے۔ 10 سالوں میں 6 ٹریلین روپے سے 27,000 ارب روپیہ، 27 ٹریلین پہ پاکستان کا قرضہ پہنچا ہے۔ 60 سال کی تاریخ میں 6,000 اور پچھلے 10 سالوں میں 21,000 مزید اور قرضہ لیا۔ تو یہ جو پیسہ لیا ہے، کون مجھے آج لاجکلی بتا سکتا ہے، کون سی حکومت بتا سکتی ہے کہ یہ قرضے کیسے واپس کریں گے؟ وہ یہ 2 حکومتیں ہیں جنہوں نے یہ قرضے چڑھائے، جنہوں نے ملک میں کیپبلٹی ختم کر دی ہے کہ ہم یہ قرضے واپس کریں، جس کو کہتے ہیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس۔ ہماری انڈسٹری میں کیپبلٹی نہیں انہوں نے چھوڑی کہ ہم اتنی ویلتھ کریٹ کریں کہ ہم قرضے واپس کر لیں۔ ہمارے ایکسپورٹرز کا کیا حال کیا ہے؟ 8 لاکھ لوگ ہیں جو اس ملک میں ٹیکس دیتے ہیں، جو کہ 20 کروڑ لوگوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ کون سا معاشرہ چل سکتا ہے ایسے؟ اور صرف ساری پالیسیز ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے ہیں۔ وہ امیر ہوتا جا رہا ہے اور نیچے غریبوں کا سمندر بننا جا رہا ہے۔ تو میں جو آج یہ آپ سے 100 ڈیز کا یہ جو اس کے پرنسپلز آپ کو بیان کروں کہ اس کا سارا مقصد یہ ہے کہ ہم ریورس کریں اس چیز کو، ہم ریورٹ کریں اس کو، وہ معاشرہ جس کا پرنسپل یہ سامنے رکھیں جو حضرت عمر کا بیان تھا کہ کتا بھی یہاں بھوکا مرے گا تو حکمران ذمہ دار ہے۔ ہم کہے جی میں مسلمان ہوں اور ہم کام کرے وہ جو کہ سارے اسلام کے خلاف ہے، تو اللہ تو اس معاشرے پہ برکت ڈالتا ہے جو ان پرنسپلز کو فالو کرتا ہے۔ جو محمد عبدو کا فیمس بہت بڑا مسلمان اسکالر تھا، 100 سال پہلے جب وہ یورپ گیا تو اس نے کہا کہ یہاں تو مسلمان تو نہیں نظر آئے، بڑا اسلام نظر آیا، اور واپس مصر آیا تو کہتا ہے یہ مسلمان تو بہت ہے، اسلام نہیں ہے۔ تو ہمیں وہ پرنسپلز پہ واپس جانا ہے۔ تو یہ جو 100 ڈیز ہیں، اس سارے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ریورس کریں یہ پالیسی، ساری گورنمنٹ کی پالیسیز بنے کہ ہم نے اپنے نچلے طبقے کو اوپر کیسے اٹھانا ہے۔ تو ادھر سے اگر آپ کا قبلہ اس طرف ہے، ڈائریکشن یہ آ جاتا ہے، اس سے جب آپ واپس آتے ہیں تو ساری آپ وہ چیزیں کریں گے۔ تعلیم کیسے ٹھیک کرنی ہے؟ تعلیم کے اندر آپ نے سوچنا ہے کہ یہ جو 3.25 کروڑ جو ہمارے بچے گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ہم نے ان کو کیسے، جو پرویز خٹک نے بات کی، ان کو ہم نے کیسے اوپر لے کے آنا ہے، کیسے وہ ہائر ایجوکیشن میں آ سکتے ہیں، ان کو جو تعلیم مل رہی ہے۔ اور جو بھی بات کی شیرین ہے، 25 لاکھ بچے دینی مدرسوں میں ہیں، کسی نے سوچا ہی نہیں کہ ان کے لیے کون سی تعلیم دینی ہے تاکہ وہ بھی ڈاکٹرز، انجینئرز، ججز بن سکیں۔ وہ کیوں نہیں اوپر آ سکتے؟ وہ ہمارے بچے ہیں، کسی نے نہیں ان کا سوچا۔ اور صرف 8 لاکھ ہے انگلش میڈیم بچے، اور ان میں سے بھی جو ٹاپ آف دا لائن انگلش میڈیم اسکول ہیں وہ اس سے بہت کم ہے، جو اصل کریم بن گئی ہے پاکستانی سوسائٹی کی۔ تو اب سے ساری پالیسیز جو ہماری بنیں گی، یہ جو 100 ڈیز کی پالیسیز ہیں، اس سب کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم بھی ہو تو نچلی طبقے کو ہم نے کیسے اٹھانا ہے، ہسپتال ہو تو ہم نے کیسے عام آدمی کا علاج کرنا ہے، اگر وہ پیسے نہیں دے سکتا اس کا مفت کرنا ہے، روزگار ہم نے کیسے پرووائڈ کرنا ہے، ہم نے کیسے اپنے جو اس وقت 20 لاکھ بچے جاب مارکیٹ میں آتے ہیں، نوجوان جاب مارکیٹ میں آتے ہیں، آگے سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن ہے، اس کو ہم نے کیسے ایک لائبلٹی کو ایسٹ کیسے بنا دینا ہے۔ یہی یوتھ کا جو ینگ پاپولیشن ہے، اگر اس کے اوپر ہم انویسٹ کر دیں، یہ ایک بہت بڑا ایسٹ بن جائے گا پاکستان کا، یہ ہمارا ایک انجن آف گروتھ بن جائے گا۔ تو جو مین چیزیں ہم نے اس 100 ڈیز میں کوشش کی ہے کرنے کی، ہم نے سب سے پہلے تو ایک آبجیکٹو رکھ لیا نا کہ ہم نے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانا ہے، ہم نے اس کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہے۔ اس کے بعد وہ سسٹم ڈیلیوری کا کیا ہوگا؟
جو سب سے پہلے ارباب شہزاد نے بات کی کہ سول سروس ریفارمز، جو ڈلیوری ہے، جو سول سروسز ہیں، ان کو کیسے ہم نے ریفارم کرنا ہے کہ وہ ہماری جو پالیسیز ہیں یہ گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ کریں۔ میرا جو تجربہ ہوا ہے پختونخوا میں، جو پرویز خٹک نے بھی بات کی، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بیوروکریسی کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے، میرٹ لے کے آئے۔ یہ جو پرانا سسٹم ہے کہ جی جو سینئر ہو وہ اوپر آ جاتا ہے، کوئی میرٹ کو جب آپ سزا اور جزا کسی بھی ادارے میں ختم کر دیتے ہیں وہ ادارہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب ہم اس ملک کے اندر اداروں کو ٹھیک کریں گے اور ہم انوائٹ کریں گے ایکسپرٹیز، ہر فیلڈ میں آپ کے پاس ایکسپرٹیز اویلیبل ہے۔ یہ پی آئی اے ٹھیک کرنے کے لیے، یہ سٹیل مل ٹھیک کرنے کے لیے، یہ بجلی کے جو ہمارے یہ جو پاور اسٹیشنز ہیں، یہ ساروں کے لیے آپ کو ایکسپرٹیز مل سکتی ہے۔ وہ صرف تب آئیں گے جب وہ یہ سمجھیں گے کہ وہاں نظام الاؤ کرتا ہے ان کو کام کرنے کے لیے۔ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے یہاں کی گورننس سسٹم ٹھیک کر لی، جو اوورسیز ہیومن کیپٹل بیٹھا ہوا ہے وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ آپ کا کتنا بڑا ایسٹ ہے۔ وہ انفارچونیٹلی اس کرپٹ سسٹم کے اندر وہ ہم ان کو باہر نکال دیتے ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے اس میں۔ اب شوکت خانم کی کامیابی کیا تھی؟ باہر سے پاکستانی ڈاکٹرز کی ایکسپرٹیز آئی اور انہوں نے ایک ورلڈ کلاس ہاسپٹل بنا دیا۔ تو وہی میں نے کوشش کی پختونخوا میں۔ اب میں یہ آپ کو مثال دے رہا ہوں اس لیے کہ ہم نے کیسے اپنے ادارے ٹھیک کرنے ہیں۔ تو ہم لے کے آئے وہاں، تو ڈاکٹر برکی جو آرکیٹیکٹ تھے بنانے کے لیے شوکت خانم ہاسپٹل، انہوں نے وہاں جا کے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں کام شروع کیا، اس کے سسٹم ٹھیک کرنے، اس کو آٹونومائز ہم نے ایکٹ پاس کیا۔ سب سے پہلے تو 1 سال لگ گیا۔ وہ جو کوئی پرانے ڈاکٹرز تھے وہ ہر جگہ ٹانگ اڑا دیں، ان کو کنونس کیا کہ اگر آپ نے گورنمنٹ ہاسپٹلس کو پرائیویٹ ہاسپٹلس کے لیول پہ لے کے آنا ہے تو آپ کو مینجمنٹ ٹھیک کرنی پڑے گی، سزا اور جزا دینی پڑے گی۔ آپ کو جو پرائیویٹ پریکٹسز کر رہے ہیں وہ 1 بجے کے بعد تو ہاسپٹل خالی ہو جاتے تھے، گورنمنٹ ہاسپٹل سارے پرائیویٹ پریکٹس پہ چلے جاتے تھے۔ تو شوکت خانہ میں پرائیویٹ پریکٹس ڈاکٹرز ہاسپٹل میں کرتے ہیں، اس کا مطلب سارا وقت ڈاکٹرز اویلیبل ہوتے ہیں ہاسپٹل میں۔ وہی قانون لے کے آئے وہاں۔ پہلے تو 1 سال لگا ڈاکٹر کمیونٹی کو کنونس کرنے کے لیے۔ اس کے بعد جب ہم نے ایکٹ پاس کیا پارلیمنٹ سے، پھر 1 سال لگا وہ ہر چیز کے اوپر وہ سٹے آرڈر لے لیں، ہم آگے نہ چل سکے وہ جا کے۔ اور ایک سٹے آرڈر میں آپ کو بتاؤں کیسا، ذرا آپ امیجن کریں کہ کتنا یہ ہمارا سسٹم کتنا گل سڑ گیا۔ کیسے آپ غریبوں کو جو گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں کیسے آپ ان کو اچھا علاج دے سکتے ہیں اگر یہ سسٹم ہو؟ ایک ڈاکٹر ابھی لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں ہوا، پچھلے سال کی بات، پتہ چلا کہ اس کی وہ جو کارڈیک سرجری کی جو ڈپارٹمنٹ کا وہ ہیڈ تھا، اس میں 23% مورٹیلٹی ریٹ تھی، یعنی 100 مریضوں میں سے 23 مریض مر جاتے تھے۔ اس کو ریموو کیا، وہ جا کے ہائی کورٹ سے سٹے آرڈر لے لیا، 6 مہینے تک کام کر رہا ہے وہاں، ابھی بھی کام کر رہا ہے، کیونکہ اس نے جا کے سٹے آرڈر لے لیا۔ اب پرائیویٹ، اب یہ شوکت خانہ میں ہوتا تو اس کو ایک دم چارج شیٹ ہوتی، اس کو نکال دینا تھا۔ گورنمنٹ ہاسپٹل میں وہ سٹے آرڈر لے کے وہی کام کر رہا ہے، کیسے کوئی ادارہ کام کر سکتا ہے؟ تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو رکاوٹیں آئیں ہم نے جو ایکسپیرینس کیا، تو گورنمنٹ سے کوئی بھی اگر گورنمنٹ ہاسپٹل نے پرائیویٹ ہاسپٹل جیسا علاج دینا ہے وہ دے ہی نہیں سکتا جب تک آپ وہ سزا اور جزا نہ لے کے آئیں، وہ میرٹ نہ لے کے آئیں۔ اچھا سینئر موسٹ ہے، وہ اس کو اگر آپ ریموو کرتے ہیں وہ نہیں کام کر سکتا۔ مثلا آپ کو اگر ہاسپٹل چلانے کے لیے کیا سب سے بہترین سی او چاہیے یا سب سے سینئر چاہیے؟ کون سی پرائیویٹ آرگنائزیشن کے اندر سب سے سینئر اوپر آتا ہے؟ وہ سب سے بہترین لوگ اوپر لے کے آتے ہیں تو ادارہ کام کرتا ہے، میرٹ تو یہ ہے۔ تو وہاں اگر آپ کرتے تھے وہ جا کے سٹے آرڈر لے لیتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کے پرابلمز آئے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ کسی نے ریفارم کرنے کی کوشش کی ہے ہاسپٹلس کو۔ پہلے کیوں نہیں کرتے تھے؟ وہ جب کرتے تھے تھوڑی اسٹرائک ہوتی تھی، وہ سارے پھر واپس آ جاتے تھے۔ وہ اس لیے کیا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم جو عام لوگ بیچارے ہاسپٹلوں میں آتے ہیں ان کو علاج دینا چاہتے ہیں، صحیح کوالٹی ٹریٹمنٹ دینا چاہتے ہیں۔ یہی کوئی آپ گورنمنٹ کا ادارہ اٹھا لیں، یہ آپ کو ہر جگہ یہ پرابلم آئے گا، اور یہ ہم نے ریفارمز کرنی ہے۔